الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. شومی گویم مسلمانم ملرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. محمد عربی کہ آب روئے ہر دو سراس، کسے کے خاک ترشنیس خاک بر سر او. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو یوں ہی پیدا نہیں فرما دیا، اور اللہ رب العالمین کوئی کام حادثاتی طور پہ نہیں کرتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پودے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ پودا جو خود رو ہوتا ہے، خود بخود نکل آتا ہے، اس کا کوئی نگہبان نہیں ہوتا، وہ طوفان کے رحم و کرم پر اور طوفانی ہواؤں کے رحم و کرم پر پڑتا رہتا ہے اور پڑا رہتا ہے. پانی میسر آ گیا تو پی لیتا ہے، نہیں میسر آیا تو پڑا رہتا ہے. نہ اس کا کوئی شیپ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی وضاحت ہوتی ہے، نہ کوئی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، نہ دیکھنے والے کے دل کو لبھاتا ہے. ایک پودا وہ ہوتا ہے جس پودے کو مالی بڑے ارمان سے لگاتا ہے، اور
وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کے پانی کا خیال رکھتا ہے، اس کی دوا دارو کا خیال رکھتا ہے. تو جب کوئی ایسے باغ کے اندر آتا ہے تو ہر پودا اپنی رعنائیوں میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے انسانوں، اللہ نے تم کو بڑے ناز و نعم سے اور ملائکہ سے مسابقہ کرنے کے بعد تم کو بویا ہے اور تمہیں مسجود ملائکہ بنا کر تم کو اس بلندیوں پہ پہنچا دیا کہ جس بلندی کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے. اور پھر اللہ نے اپنی خلافت سے سرفراز کر کے اس مقام پر بٹھا دیا جو ایک سپر پاور کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا جو مقام ہوتا ہے. ورنہ ان میں آپس میں کوئی مماثلت نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین شہنشاہ ہیں. سارے بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والے، بادشاہوں کو فقیر بنانے والے، فقیروں کو بادشاہ بنانے والے، امیر کو غریب کرنے والے، غریب کو امیر کرنے والے، تندرست کو بیمار کرنے والے، بیمار کو تندرست کرنے والے، نا امید کو با امید بنانے والے، با امید کو نا امید کرنے والے، با مراد کو بے مراد کرنے والے، بے مراد کو با مراد کرنے والے. تو اس پروردگار عالم نے ہمیں تمہیں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ خیال کیے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ عجیب غریب استعمال کیا. یہ نہیں کہا اتیقنتم، بلکہ کہا کہ افحسبتم. تمہارے گوشے خیال میں بھی یہ بات گزرنی نہیں چاہیے. جو حسبان اور تیقن کا فرق ہے لغت کے اندر، اس کو دیکھنے کے بعد آدمی لرز جاتا ہے کہ پروردگار عالم کیا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، کیا تعبیر کر رہے ہیں. افحسبتم، کہ تمہارے گوشے خیال کے اندر بھی یہ بات گزرنی نہیں چاہیے. یہ استفہام انکاریہ ہے. یعنی آپ کسی سے سوال کرنا چاہیں تو سوال یوں کریں، کیا تم ایسے میرے بارے میں سوچتے ہو؟ مطلب کیا تمہیں نہیں سوچنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں افحسبتم، یعنی تمہارے گوشے خیال میں بھی یہ بات نہیں گزرنی چاہیے. عجیب غریب تعبیر. اللہ اکبر. کہ تمہارے گوشے خیال میں بھی یہ بات گزرنی نہیں چاہیے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی مہمل اور بیکار پیدا کر دیا اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. اور تم دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہو اور دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر تمہارا دل لبھا جاتا ہے اور تم دل دے بیٹھتے ہو اور اپنا ہاتھ چھوڑ بیٹھتے ہو. تو تم یہ سوچتے نہیں فتعال اللہ الملک الحق، شہنشاہ حقیقی جو عالی شان مرتبت والا ہے، وہ کوئی ایسی بیوقوفی کرے گا؟ جس نے تمہیں ایسے ناز برداری سے پیدا کیا، تمہارے نخرے اٹھائے اور تمہارے خاطر معلم الملکوت ابلیس کو راندے دربار کر دیا اور تم کو وہ بلندی عطا کی، وہ بلندی عطا کی کہ تمہارے اندر محمد عربی کو پیدا کر دیا، جو اس کائنات کے کنز مخفی، جو اس کائنات کے نوشا ہیں. اگر ساری انسانیت ایک طرف بیٹھ جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنے لگے تو قسم خدا کی الفاظ ختم ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنا ختم نہیں. تو اتنی بلندی عطا کی انسان کو، اور پھر اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ عجیب انداز اپنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی
تخلیق کرنے کے بعد کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. جیسے ایک باس ہوتا ہے کہتے ہیں میں ڈیسیجن لے لیا، گو ہٹ، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے تو فرما رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاؤ میں نے زمین پہ خلیفہ بنا دیا. اب جو ماتحت ہوتے ہیں وہ آئے اتجعلوا، آپ ایسی چیزوں کو بھیج رہے ہیں من یفسد فی الارض جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، ویسفک الدماء اور وہ خون بہائیں گے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، کیا آپ کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ اب یہاں پر اللہ کو دیکھیے، اللہ نے ریزن نہیں بتایا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، میں جانتا ہوں ان میں نے کیا صلاحیتیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مہینہ دے کر فرشتوں کو بار بار جتلا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات جاری کروا دی فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ تم اپنی طرف سے خیر کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرو، اللہ کو اپنے خیر دکھلاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیا کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین فینزل الرحمہ، رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، ویحط الخطایا، لغزشوں کو معاف فرماتے ہیں، ویباہی بکم ملائکتہ، اور تمہارے ذریعے سے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پوری انسانی تخلیق اور رمضان مبارک کے آپس میں جو ڈائلاگ ہوئے ہیں اس ڈائلاگ کے دلائل رمضان مبارک میں رکھے گئے. کہ فرشتوں آؤ تم دیکھو، میرے بندوں کو دیکھنا ہے، تمہارے اندر ہم نے کوئی خواہش نہیں رکھی گناہ کی، نہ پیاس رکھی، نہ بھوک رکھی، نہ جنسی خواہش رکھی. اب ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ اگر اس کی شریانیوں میں چلنے والے خون میں کہیں کلاٹ آ جائے انسان یوں پڑا ہوا ہے، فالج ہو گیا. اور ہم نے اس کے اندر عزم ایسا رکھا کہ پھر وہ سنگلاخ چٹاروں سے بھی ٹکرا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اور قدم قدم پر ایسے نظائر دکھلائے، ایسے مشاہدات کروائے کہ دیکھو ایک طرف پوری قوتیں ہیں اور دوسری طرف ایک ننا منا سا میرا بندہ ہے اور وہ پوری قوتوں کو ٹکرا کے ان کے دھارے کو موڑ دے رہا ہے. ایک طرف کمزوری کا یہ عالم کہ من ماء مہین، گندے پانی کے ایک قطرے سے اور ایک ذرے سے پیدا کیا اور پھر اعلان کر دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جاؤ جاؤ پوری دنیا کو چھان مارو اور پھر اس کے بعد انسانی سانچے کو دیکھو سب سے حسین پاؤ گے. پیدا کیا ہم نے گندے پانی سے، لیکن اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہم نے وہ پھر مسجود ملائکہ ہے، رشک قمر ہے، رشک شمس و قمر ہے. تو اللہ رب العالمین نے جس انسان کو اتنی ناز برداری سے پیدا کیا ہو اور وہ انسان اتنا غافل ہو تو کہ اللہ کا دل نہیں دکھے گا. دل سے یہاں مراد انسانی دل نہیں، اللہ رب العالمین تمام انسانی اعضاء اور جوارح اور حیت سے پاک ہیں. لیکن بات کو سمجھانے کے لیے جیسے کہ کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم کون جانتے ہو کون، وہ کہتے ہیں نہیں سر کون نہیں جانتے، تو شیپ بناتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ کون ہے. اسکوائر جانتے ہو؟ نہیں سر میں اسکوائر نہیں جانتا. اسکوائر بنا کے کہتے ہیں دیکھو یہ اسکوائر ہے. یہ دیکھو تم یہ جو کھڑکی دیکھ رہے ہو نا، یہ کھڑکی اس انداز میں، یہ اسکوائر ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ سب کو دیکھ رہا، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کالی رات کے اندر کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چل رہی ہے اس چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے، اس کا جو ننھا دل دھڑک رہا ہے اس کی آواز کو بھی سن رہا ہے. یہ ہے پروردگار عالم.
جب دینے پہ آئے تو ایسا دے کہ آدمی کہے کہ کیا، اور جب ناراض ہونے پہ آئے تو ایسا ناراض ہو کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ دیکھو ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی کو تباہ کر دو، تو فرشتوں نے کہا پروردگار عالم آپ فلاں بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر تو فلاں نیک لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا جلال اس وقت اتنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ نیک آدمی تھا لیکن اپنی نیکی میں مگن تھا، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا تھا اس کے بگاڑ کی بنیاد پر اس کے ماتھے میں شکن نہیں آ رہا تھا، وہ بے چین نہیں ہو رہا تھا، لہذا اس کو بھی پیل ڈالو۔ یہ غیر مہذب الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ آج کی زبان کے اندر یہ استعمال، اس کو بھی پیل ڈالو۔ تو اللہ پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس کا معاملہ پھر حشر میں اس کے اعمال کے بقدر ہوگا، لیکن دنیا کے اندر قاعدہ یہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ ایک جماعت حق کی دعوت دینے والی باقی رہے، ورنہ پورا معاشرہ تباہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے کے چلے گئے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں ایک چھوٹا سا طبقہ رہے گا ایسا جو حق پر قائم رہے گا، وہ کڑوا سچ بول کر رہے گا، وہ کڑوا حق بول کر رہے گا، ورنہ سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ کڑوا بول بھی معاشرے کے لیے میٹھا بول ہے کہ معاشرہ اگر خر مستیوں میں لگا ہوا ہے اور معاشرے کی ضمیر کو کوئی جھنجھوڑ نہیں رہا، لیکن ایک طبقہ ایک ایسی آواز پکار رہا ہے جو آواز بازگشت کے مطابق ہے، تو وہ آواز بھی اس خر مستیوں کے اندر اس کی امید کی کرن۔ اب اللہ نوازنے پہ آتے ہیں، دیکھیں یہ تو ہو گیا اللہ کے جلال، نوازنے پہ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ فلاں بستی کو ملیہ میٹ کر دو۔ اب فرشتے جانے لگے، جلال اللہ کا جلال دیکھ کے اللہ نے واپس بلا لیا کہ نہیں کیا ہوا؟ اے پروردگار ہے نا، آپ نے تو اتنا سخت حکم فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے سخت حکم کیا تھا، لیکن اس معاشرے میں ایک شخص ہے، اس نے مجھے پورے معاشرے کے لیے یا حلیم کہہ کے پکارا، تو میرے حلم کے لفظ کے اندر مجھے اتنی غیرت آئی کہ میں نے عذاب روک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں اور لفظ استعمال کریں یا حلیم۔ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے یعقوب، اگر تو یوسف کو مانگتا اور یوسف کو مانگنے کے نتیجے میں مجھے اگر یوسف مر چکا ہوتا زندہ کر کے دینا پڑتا تو یا حلیم کے صدقے میں تجھے دے دیتا۔ اللہ نوازنے پہ آتے تو ایسے نوازتے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، سب کہہ دو اللہ اللہ۔ تو جس پروردگار نے ہم کو اتنے ناز سے پیدا کیا اور اس پروردگار کی زمین پر، اس پروردگار کے عرش کے نیچے، اس پروردگار کی سلطنت کے اندر غنڈہ گردی کرتے پھریں، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے پھریں، اللہ کو ناراضگی نہیں ہوگی؟ ارے کبھی سوچا؟ بتائیں، ہم اپنے آپ سے پوچھ کر، اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیں کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، کیا زمین نے غلہ اگنا بند کر دیا؟
ہم نافرمانی کر رہے ہیں، کیا باد صبا چلنا رک گئی؟ کیا باد نسیم چلنا رک گئی؟ کیا اللہ رب العالمین نے سورج کو تھرا دیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے چاند کی رعنائیوں کو بند کر دیا؟ ارے صرف سورج اور چاند کی طاقت دیکھ لو، پروردگار عالم نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر سورج نہ نکلے اور چاند اپنی کرنیں نہ ڈالے تو پھل نہ پکے، اور چاند کی کرنیں نہ پڑیں تو مٹھاس نہ آ سکے۔ اللہ 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 اللہ۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام مجید نازل ہوا، اللہ رب العالمین کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ایک طرف کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب دیکھو یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ اگر ہم سوچیں نا، آدمی حیران رہ جاتا ہے اللہ کا کیا نظام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ارے 900 سال 950 سال نافرمانی کرنے والوں، ایک دفعہ استغفار کر لو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ایک دفعہ استغفار کر لو، پھر دیکھو رحمتوں کی بارش کیسے نازل ہوتی ہے، تمہارے مال میں برکتیں کیسے آتی ہیں، تمہاری اولاد میں برکتیں کیسے آتی ہیں، تمہارے پاؤں کے نیچے ہم نہریں کیسے بہا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ استغفار کر کے تم دیکھو۔ اور پھر ایک جملہ دل کو کاٹ ڈالنے والا بولا، اگر عاشق ہو نا اس جملے کو سن کر چیخ مار کے مر جائے۔ یعنی آپ سوچیں، ایک تصور کریں، آپ کسی اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، اللہ والا ناراض ہو گیا، اور یا آپ اس سے روٹھ گئے، اللہ والا کہہ رہا ہے تمہیں میرا لحاظ نہیں آیا۔ تو اگر سچا عاشق ہوگا چیخ مارے گا۔ جیسے مجنو کو دیکھ کر بہت سارے مجنو بن گئے، جب بہت سارے مجنو بن گئے تو لیلا جب کھانے کی چیزیں بھیجتی تو ہر ایک کھا لیتا، ہاں میں مجنو میں مجنو میں مجنو۔ لیلا نے سوچا ایک دفعہ امتحان لینا چاہیے۔ لیلا نے ایک خنجر بھیجا، ایک تشت بھیجی، اور کہا کہ جو مجنو سارے بیٹھے ہوئے نا ان سے جا کے لیلا نے گوشت مانگا ہے تمہارے جسم کا۔ اب جب باری آئی آزمائش کی، جیسا کہ شاعر کہتا ہے اذا تکون کریہۃ ادعا لها واذا یحاس الحیث یدعا لها الجندب۔ جب حلوے مانڈے کا وقت آتا ہے تو تم جو ہے جندب کو بلا لیتے ہو، جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو مجھے بلاتے ہو۔ اب جب تشت گئی، جسم کا حصہ کٹنا ہے، تو اب دیکھیے کہ ہر ایک نے ارے میں نہیں ہوں، جاؤ جاؤ جاؤ، وہ ہو رہا۔ اب بیچارہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ایک جھاڑی کے اندر پڑا ہوا تھا، اس کے کان میں لیلا کی آواز پڑی کہ لیلا نے کچھ مانگا۔ اس نے آواز ہاں ادھر آؤ، وہ گیا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا لیلا نے کہا ہے کہ گوشت چاہیے مجنوں کا۔ اس نے یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا۔ تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مجھے پتہ ہی نہیں میری محبوبہ کو کہاں کا گوشت چاہیے، سب لے جاؤ۔ تو اب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ آپ یوں سمجھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا تھا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مدینے لے کے جا رہے ہیں، ہم مکے والوں جیسے نہیں ہوں گے۔ جہاں پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پسینے کی ضرورت پیش آئے گی وہاں ہم خون کا نذرانہ پیش کریں گے، اور جہاں انگلی کٹوانے کی ضرورت پیش آئے گی ہم اپنا سر تن سے جدا کروا دیں گے۔ عاشق تو ایسے ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں لحاظ نہیں آیا،
تم ہماری زمین پر ہمارا پانی پی کر، ہمارا کھانا کھا کر، ہمارا غلہ کھا کر، ہماری فضا کو خراب کر کے، تمام دنیا کو برباد کر کے تم نافرمانی میں ہم تمہیں سکون کی نیند دیتے ہیں اور سکون کی نیند کے ساتھ تمہیں اٹھاتے ہیں. تم بتلاؤ نیند کے عالم میں تمہاری سانس کی نالی کام کر رہی ہے، اس میں تھوک نہیں جا رہا، بلغم نہیں جا رہا، اور تمہارے گردے صحیح فنکشن کر رہے ہیں، تمہارا دل صحیح فنکشن کر رہا ہے، تمہارے پھیپھڑے صحیح فنکشن کر رہے ہیں، تمہاری شریانیوں میں خون جا رہا آ رہا ہے، تمہارا دماغ میسج صحیح دے رہا ہے، تمہاری آنکھیں اپنی جگہ پر جامد و صامت نہیں ہو رہی، تمہارے کان سن نہیں ہو رہے، تمہیں ضرورت پڑنے پہ کروٹ بدل رہے ہو، تمہیں بے چینی ہو رہی ہے، تم آہٹ میں اڑ جاتے ہو، تمہیں پیشاب محسوس ہو رہا ہے، بستر پہ نکلتا نہیں ہے. وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں تھامے رکھا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں لحاظ نہیں آیا پروردگار کا؟ پروردگار کی زمین پر نافرمانی کر کے تمہیں لحاظ نہیں آیا؟ تم سوچو تو ذرا سا، سید الاولین والآخرین سب جمع ہوں گے، ارے کچھ جمع نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سامنے نام اعمال دے دیے جائے، یہ لو تمہارے کرتوت، یہ لو تمہارے کرتوت. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. جب اللہ کو جلال آیا ہوا ہوگا، اللہ کو جلال آیا ہوا ہوگا، سارے پیغمبر نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے تھرا رہے ہوں گے، اللہ کا عرش سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوگا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا تمہارے لیے اتنی عمر کافی نہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ کیا تم نے اطراف میں لاشیں اٹھتی ہوئی نہیں دیکھی تھی؟ کیا تم نے ہسپتال میں جا کر کراتے ہوئے انسانوں کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا تم خالق کائنات کی قدرت سے غافل ہو گئے تھے؟ کیا اللہ کے جلال سے تم بے فکر ہو گئے تھے؟ کیا بار بار تمہیں الارم بجا کر بیدار نہیں کیا جا رہا؟ کیا تم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم القاریہ کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم الحاقہ کا انتظار کر رہے ہو؟ لیکن یاد رکھو وہ وقت آ گیا تو یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. تم دیکھو گے اس دن دودھ پلانے والی مائیں، یہ لفظ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ماں کی ممتا کو دیکھا، وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ماں کی ممتا کو دیکھا. تو قرآن کی اس تعبیر کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل جائے گی، پوری رات سو نہیں سکے گا. قرآن نہیں دل کو کھڑکاتا، قرآن کی ایک ایک آیت روک دیتی ہے آگے بڑھنے سے. اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو مولائے کل سمجھ رہا ہے. قرآن کے یہ لفظ کو سنو تو تم حیران رہ جاؤ گے کہ ماں جس نے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور کس امیدوں سے اور کس تکلیفوں سے اس نے سنبھالا، اور پھر اس ماں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لخت جگر گود میں آتا ہے اور ماں کو بتلایا جاتا ہے کہ اتنا پیارا چاند سا بیٹا ہوا ہے، تو وہ ماں اس کو چومتی ہے، اس کی خوشبو اس کو بھاتی ہے اور پھر اپنے کلیجے سے لگا کر اپنا خون پلاتی ہے. قرآن کی تعبیر کہہ رہی ہے اس وقت کے انتظار میں مت بیٹھو، یوم تضع کل ذات حمل حملها. وہ وقت تو ایسا
ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ماں جن کی پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ پاؤں بھی سنبھال کے رکھتی ہیں، کھانا بھی سنبھال کے کھاتی ہیں کہ میرے پاس جو امانت ہے یہ ننھی جان میں اس کی حفاظت کر لوں، وہ اس دہشت کے عالم میں اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے ایسے مدہوشی کے عالم میں ہوں گے. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. ہائے اللہ، بھائی سے بھاگ رہا ہے. ہائے ہائے، بیوی جس کی ناز برداری کی جا رہی ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے. باپ ماں سارے رشتے ختم ہو گئے. فلا انساب بینہم ولا یتساءلون، اب رشتے باقی نہیں ہیں. ولا یتساءلون، اور کوئی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ نہیں رہا. ہر ایک کو کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنی فکر میں مستغرق ہے. کیا اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ کب توبہ کرو گے؟ ارے پروردگار کی طرف سے تو منادی ندا دیتا رہتا ہے، ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہر رات رمضان مبارک میں افطار کے وقت، سحری کے وقت، ہر وقت پروردگار عالم کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے، ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہوئی منزل ہی نہیں. کوئی منزل ہی دیکھنا نہیں چاہتا. ہر شخص اس انتظار کے اندر ہے کہ کوئی غیبی طاقت آئے اور زبردستی مجھے جنت کے راستے پر ڈال دے. یہ اللہ کا قانون نہیں. کسی کے ساتھ ہو جائے وہ اللہ کا احسان ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم کو بڑی ناز برداری سے پیدا کیا. یہ ہے اصل بنیادی نقطہ جس کے گرد یہ گفتگو گھوم رہی ہے. جب اللہ نے ہم کو ناز برداری سے پیدا کیا تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ مت سمجھنا کہ ہم تم سے غافل ہیں. اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ جو کافروں کی نقل و حرکت دیکھ رہے ہو، ان کے عروج و زوال کے مناظر دیکھ رہے ہو، تو اس بھول میں مت پڑنا کہ اللہ ان کے لیے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ رب العالمین کا عجیب غریب قانون ہے. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللہ رب العالمین جب کسی بستی کے ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، ہوش مند طبقہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دیتے ہیں. وہ نافرمانی میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے. فَأَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. پھر ہم ان کو زمین سے ایسے مٹا دیتے ہیں کہ زمین اس کو یاد نہیں کرتی، تاریخ میں اس کے نام نہیں ملتے. اور اللہ کا نظام وہاں سے حرکت میں آتا ہے جہاں انسان کی آنکھیں نہیں دیکھتی. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. وہ پروردگار عالم جس نے ہم کو اتنی ناز برداری سے پیدا کیا، تو اس پروردگار عالم کی ناز برداری پہ قربان ہو جائیے کہ اس نے رمضان ہم کو پھر دے دیا. آپ مجھے بتلائیے، آپ کے گھر میں کون آ سکتا ہے جس کو آپ بلانا چاہیں، جس سے آپ کو محبت ہو؟ کوئی مائی کلال آپ کے گھر میں آپ کی مرضی کے بغیر آگے دکھا دیں. تو رمضان مبارک کے اندر وہی داخل ہوگا جس سے اللہ خیر چاہتا ہے.
اب رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور غفلت کے پردے نہیں ہٹے تو اس سے بڑا کون محروم ہوگا؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، کہ اس سے زیادہ بدبخت شخص کون ہوگا جس پر رمضان کا مہینہ گزرے اور وہ نافرمانی نہ چھوڑے اور نافرمانی میں مبتلا رہے اور حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کو احساس بھی نہ ہو، تو اس کی بدبختی میں کوئی شبہ ہوگا؟ ارے ذرا سوچو تو، محمود و ایاز کے واقعے پہ غور کرو تو تمہیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک دفعہ غلام ہوتا ہے، ایاز جو ہے احسان فراموش غلام نہیں تھا، احسان مند غلام تھا۔ تو اب جب غلام مقرب ہو گیا بادشاہ کے تو لوگ جلنے لگے، قسم قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو محمود نے سوچا چلو ایک دفعہ امتحان لینا چاہیے۔ محمود نے اپنے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا نکالا اور ہیرا نکالنے کے بعد اپنے وزیروں کو دیا، اپنے مشیروں کو دیا، سب کو دیا، کہا اس کو توڑ دو۔ اب ہر آدمی کہے گا ارے بادشاہ سلامت، چمچہ گیر ہوتے ہیں نا، تو چمچہ گیری کرنا جن کا شیوا تھا وہ چمچے سے ہی کھاتے رہتے ہیں، وہ کبھی خود دیکھ بن ہی نہیں سکتے۔ تو اب جو ہے وہ چمچہ گیری کرتے ہوئے کہنے لگے ارے حضرت آپ کو تو پتا ہے اتنا قیمتی ہے، اس کی افادیت یہ ہے، آپ ذرا سا مستقبل میں سوچیں، آپ کے بچے کے کام آئے گا، اوہو آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ فیڈز اینڈ فیگر والے چلنے والے اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، سارے باولے ہوتے ہیں، آخرت میں یقین ہی نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے یہ سب باتیں شروع کی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، ایاز کھڑا ہو گیا، کہا یہ لو اس کو توڑ دو۔ اس کو اٹھایا، زمین پہ پٹخا، چکرچی ہو گئی، سب نے ہاں، پورے محل میں شور مچ گیا، دیکھیے کیسا گستاخ ہے۔ تو محمود نے اور ایاز کو بلایا، ہاں بھائی کیوں توڑ دیا تم نے؟ تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، ان کی نگاہ میں اس ہیرے کی اہمیت ہے، میری نگاہ میں آپ کے حکم کی اہمیت ہے، آپ کے حکم کے خاطر میں ایسے ہزاروں ہیرے توڑ سکتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی اوقات بھی معلوم۔ اب ایاز کیا کرتا تھا، جب سارے ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا تو شام کو ایک کوٹری تھی وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب لوگوں نے جناب کہنا شروع کیا جاسوسی کا آئٹم ہے، ذرا چیک کیجئے اس کو، آپ اپنا جو ہے پروٹوکول لگائیے۔ یہ جو ہے اندر کمرے میں چلا جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے وہاں پر، اور جو کافی دیر بعد باہر نکلتا ہے، آپ کی سلطنت کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اب جو ہے کان بھرے گئے، کان بھرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھر دیا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا صحیح ہے، سب لوگوں کا تم لوگ اپنے اپنے کام سے جاؤ، جب ایاز چلا جائے تو اس کے بعد پھر ہم خود تحقیق کریں گے۔ اب ایاز جو ہے کوٹری میں گیا تو محمود بھی چپکے سے چلا گیا۔ اب محمود چپکے سے جب کوٹری میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایاز نے ایک پرانی دھرانی سی جو ہے ایک تہمت اور ایک قمیص اور ایک ٹوٹا ہوا جوتا وہ لے کے کھڑا ہوا یوں دیکھ رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے کہ اے ایاز، ناز و نعم میں پڑھ کر تو اپنی اوقات کو مت بھولیو، تیری اوقات یہی گدڑی ہے۔ تو بادشاہ نے بلایا سب کو، کہیں گے دیکھ لے میرے ایاز، آج ہم اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی مقام کو بھول کر اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں۔ کبھی ہمارے منہ سے نکلا اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے، آپ نے صحت کی نعمت دی، تیرا شکر۔ اے اللہ تو نے مسلمان بنایا، تیرا شکر۔ اے اللہ تو نے اتنا کھانے کو دیا، تیرا شکر۔ اے اللہ 5 وقت ہمارے کان میں آواز آتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر بھی ہم اٹھ کے نہیں گئے، خیریت سے آئے، خیریت سے اپنے گھر گئے، اپنے بچوں میں گئے، اے اللہ تیرا شکر۔ کبھی ہم نے سوچا ہماری اوقات کیا؟ من ماء مہین، گندے پانی سے پیدا کیے گئے، اور ہم نعرہ لگاتے پدرم سلطان بود، ہم خاندانی تیسمار خان ہیں۔ ارے اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں،
ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ کے ہاں کالا گورا موٹا چوڑا کسی کا نہیں ہے، یہ قلب کی اہمیت ہے، اور اللہ سے قلب پوشیدہ نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، پہلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو قسم کے پودے ہوتے ہیں. ایک خودرو پودا ہوتا ہے جو بالکل اجاڑ سا لگتا ہے، اور ایک پودا وہ ہوتا ہے جس کو ناز برداری کے ساتھ لگاتا ہے مالی، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. تو انسان اللہ کے باغ کا وہ پودا ہے جس کو اللہ نے بڑے ناز سے لگایا ہے اس کائنات کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے اس کی ناز برداری کے لیے پورا انتظام کیا، اور اللہ رب العالمین کی ناز برداری کے نتیجے میں 11 مہینے جو ہم اس ناز برداری میں پڑھ کر غافل ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ یہ سب ہماری محنت کا ہی سرچشمہ ہے، تو اللہ نے رمضان مبارک کا ایک مہینہ دیا اور کہا کہ اے امیرو، اپنے دل کے اندر درد پیدا کرو ان غریبوں کا جو غریب بھوک اور پیاس سے بلکتے ہیں، اور ان نعمتوں کو جو تم صبح شام کھاتے ہو، اور تھوڑا سے نظام الاوقات کے تبدیل ہونے سے تمہارے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو ان نعمتوں کا استحضار پیدا کرو، اس پہ شکر کرو. اور تم حلال چھوڑ دیتے ہو ہمارے خاطر، تو حرام بھی چھوڑ دیا کرو ہمارے خاطر. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے 7 طرح کے عذاب آتے ہیں. نمبر 1، بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. گناہ کا سب سے بڑا نقصان بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. آج اگر معاشرے میں ناشکری نظر آ رہی ہے تو اس کا ریزن، اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرہ گناہ کے دلدل میں پھنس چکا ہے. اس لیے معاشرے کے منہ پہ ناشکری کے کلمات ہی ہیں. ہر شخص اگر دیکھے، بشمول میرے، میں بھی ناشکرا اور آپ بھی ناشکرے، کسی نہ کسی موقع پہ ہم ناشکری ضرور کرتے ہیں. ایک دفعہ کہہ دیجئے استغفر اللہ، اور ایک دفعہ کہہ دیجئے اے اللہ آپ کی تمام حاصل کی ہوئی نعمتوں پر الحمدللہ. اور اللہ کی نگاہ میں الحمدللہ کی اہمیت پتہ کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. تخت، سلطنت کا تخت جو ہے اس پہ بیٹھے ہوئے جنات چاروں طرف پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے. ایک لکڑہارا اس نے دیکھا، کہا سبحان اللہ کیا شان ہے آل داؤد کی. ہوا بھی تابع تھی، اس نے پیغام پہنچا دیا. اب وہ ہوا کا پیغام جب پہنچا تو پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان کے سامنے حکم دیا تخت کو چلو لکڑہارے کے پاس چلو. لکڑہارے کے پاس جا کے تخت رکھ دیا. پوچھا ہاں کیا کہا تھا؟ وہ کانپنے لگا، ارے بادشاہ سلامت. تو کہنے نہیں بولو کیا کہا، اس کو یاد ہی نہیں آیا، گھبراہٹ کیا لگا. پھر انہیں تسلی دی، انہوں نے کہا کہ میں نے جو صرف یہ کہا کہ سبحان اللہ کیا شان ہے آل داؤد کی، تو انہوں نے کہا ارے تمہارا یہ جو کلمہ سبحان اللہ ہے ایسے ہزاروں تخت اس سبحان اللہ کے سامنے ہیچ. تو یہ اللہ کے ہاں شکر کا یہ مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ مقام شکر جنت میں خود جنت کا ایک اعلیٰ مقام. تو رمضان مبارک کے اندر شکر پہ آ جائیے. تو پہلا نقصان گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرنے لگتا ہے. چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی بارشیں رک جاتی ہیں. پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ قحط سالی ہو جاتی ہے. چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن بیماریوں کا نام آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا. اور ساتواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے. اب آپ گنے اٹھا لیجئے، آپ محافظین بٹھا لیجئے، پورا پروٹوکول کا نظام بنا لیجئے، لیکن معاشرے سے اگر برائی ختم کرنے کی فکر نہیں کی گئی تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا جس طبقے سے متعلق ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے زیادہ سے زیادہ اچھائی کو پروموٹ کریں، برائیوں کو ڈیگریڈ کریں.
اور برائیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کی برائی کو دکھلائیں اور اچھائیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کی خوبیوں کو بتلائیں، تو شاید کوئی کفارہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو اچھائیوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا وہ سمجھو گزر گیا۔ بزرگ کہا کرتے تھے پرانے زمانے کے، پہلا عشرہ رواں، دوسرا عشرہ دواں، اور تیسرا عشرہ پراں۔ یعنی پہلا عشرہ پہیاں پہیاں چلا، دوسرا عشرہ دوڑ کے چلا، تیسرا عشرہ پھر سے اڑ گیا۔ اب اللہ کی رحمت جو جوش مار رہی تھی اس میں تو ہم نے غفلت میں وقت گزار دیا۔ اللہ نہ کرے ہم نے کیوں، جس نے بھی گزار دیا، ابھی کچھ تھوڑی سی ساعت باقی، تو اللہ سے دوستی کر لو۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 کلمات بتلائے ہیں ان کلمات کا اہتمام کر لو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہارے چارے کار ہی نہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے۔ پہلی چیز جس کے اللہ کو راضی کرو گے کلمہ طیبہ، اور دوسری چیز جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے وہ استغفار۔ اور 2 چیزیں جن سے تمہیں چارے کار نہیں، وہ جنت کی طلب ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ ان کو 4 کلمات میں جمع کر لیا گیا ہے۔ میں ایک دفعہ دہراؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے اور اس کا اہتمام رکھیے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ میرے والد صاحب اسی منبر پہ بیٹھ کے یہ کلمات دہرایا کرتے تھے، تو لہذا ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کر دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔